بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی کفار کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور ان کے شوشوں کی۔ آج اللہ رب العزت ان کے پھر 5ویں اعتراضات کو دہرائیں گے۔ کل کے درس میں آپ نے سنا تھا، کہنے لگے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ۔ یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، بازاروں میں گھومتا بھی ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ آج کفار کے ایک اور اعتراض کا جواب دیں گے، باقی باتیں ترجمے میں بھی ساتھ آئیں گی۔ وقال الذین لا یرجون، کہا ان لوگوں نے لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، لولا کیوں نہیں، انزل علینا الملائکۃ اتارا جاتا ہمارے اوپر فرشتوں کو، او نرا ربنا یا یہ کہ کیوں نہیں دکھائی دیا جاتا ہم کو ہمارا رب، لقد استکبروا البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم اپنی جانوں میں، وعتوا عتوا کبیرا سرکشی کی، بڑی سرکشی کرنا۔ کہنے لگے یہ کیسا پیغمبر ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کی مخلوقات میں سے نورانی مخلوق جبریل علیہ السلام آتے ہیں، میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ہم نے فرشتوں کا کیا بگاڑا ہے جی؟ اس پاس فرشتے آتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے باتیں کرتا ہے، تو ہم نے رب کا کیا بگاڑا ہے؟ تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ نے فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں میں تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا جی اسی تو بڑے تیسمر خانہ بندے خانہ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو اپنی رسالت کے لیے، اپنے احکامات کے لیے چنا، اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام دے رہا ہے جی۔ اللہ ایسے ہی اپنے پیغمبروں کو دعوت و تبلیغ کا کام دیتا ہے، نہ کہ امیر کمیر بندے کو لے کر اللہ اس کے اوپر وحی بھیجے اور اس سے آگے دین کا کام لے۔ اللہ کی مخلوق میں سے تیسرے نمبر پر جو سب سے افضل ترین انسان ہے وہ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ پہلے نمبر پر ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے نمبر پر ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تیسرے نمبر پر موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ ایک مسئلہ رؤیت باری کا چلتا ہے جی، آپ نے پیچھے بھی سنا ہے، آگے صورت حاقہ میں سنیں گے جی آپ، کہ ان آنکھوں کے ساتھ دنیا کے اندر بندہ اللہ کا دیدار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمایا، پیچھے سنا ہے آپ نے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بار بار اصرار کیا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ نے پھر اصرار کیا، یہ موسیٰ کلیم اللہ تھے نا جی، ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو یہ باتیں ہو رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اصرار کرتے ہیں تو پھر میں اس طرح کرتا ہوں، اپنی تجلی، اپنی نور کی تجلی ایک پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں، اگر وہ پہاڑ رک گیا، تھم گیا تو پھر دیدار کر لینا۔ اللہ نے اپنی نور کی تجلی ایک پہاڑ کے اوپر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو کہنے لگے سبحانک تبت الیک، اے اللہ میری توبہ ہے، میں آج کے بعد اس بار پر اصرار نہیں کروں گا۔ دنیا کے اندر ان دنیا والی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا ناممکن ہے۔ ہاں وہاں پر اللہ کا دیدار ہم ایسے کریں گے جیسے ہم آپ کو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، وہاں پر اللہ کا دیدار ہوگا جنتیوں کو، لیکن دنیا کے اندر ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار ناممکن ہے۔ کیوں؟ ان آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے نور کو دیکھ سکے۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ دیکھیں گے
الملائکۃ فرشتوں کو، لا بشرا جو خوشخبری دینے والے نہیں ہوں گے، یومئذ اس دن، للمجرمین مجرموں کے لیے، ویقولون مجرم لوگ کہیں گے حجرا محجورا پردہ اور روکا ہوا ہو، ان کو ہمارے پاس مت آنے دو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مومن بندہ ہو کافر بندہ ہو، جب روح کا وقت نکلنے کا وقت آتا ہے، ملک الموت آتی ہے، ساتھ میں اس کے ایک ٹیم آتی ہے، مومن بندہ دیکھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا ان کے پاس کفن ہوتا ہے خوشبوؤں والا جی، چہرے اشاش اور بشاش ہوتے ہیں، نیک بندے کے پاس آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، نیک بندے کو کہتے ہیں خوش ہو جا، اے روح نکل جا، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہو جا، مومن بندے کی روح خوشی خوشی نکل جاتی ہے۔ لیکن جب کافر کی باری آتی ہے تو کافر جب دیکھتا ہے نا جی فرشتوں کو، وہ جہنم کا ٹاٹ کا لباس، بدبودار لباس لے کر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نکل جا، دنیا میں تو اتنی خبیث ہے کہ تجھ سے اللہ بھی ناراض ہے، زبردستی کھینچ کر نکالتے ہیں۔ پھر مومن کی روح کو فرشتے لے کر ساتوں آسمانوں پر جاتے ہیں، پہلے پہ جاتے ہیں، خوشبو مہکتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے جی، مومن بندے کی روح ہے، دروازہ کھلتا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، اور کافر بندے کی روح جب اوپر جاتی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، کافروں گناہ گاروں کی روح کے لیے آسمان نہیں کھلتا، پھر وہاں سے لے کر جایا جاتا ہے، پھر ساتوں زمینوں کے نیچے ایک مقام ہے سجین، وہاں پر بدکار بندے کی روح کو رکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ مجرم لوگ کافر لوگ مرنے کے ابھی تو کہتے ہیں نا جی ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتے جی، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، جب وہ نزع کا عالم ہوگا، جب روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت یہ کافر کہتے ہیں نہیں نہیں جان بچاؤ ہمارے پاس ماتا ہو جی۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے دیکھو اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہو تو اللہ اگر اپنا پیغام کسی کو دینا چاہتا تھا تو پھر اللہ یوں کرتا نا جی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے جو عظیم بندہ ہے اس پر اللہ نے کیوں نہیں اتارا۔ کون سی دو بستیاں تھی جی؟ مکہ مکرمہ اور طائف۔ مکہ مکرمہ کے اندر ولید بن مغیرہ تھا، بڑا یہ سرداروں کا بھی سردار تھا جی، اور طائف کے اندر عروہ بن مسعود ثقفی تھے، ٹھیک ہے، یہ دو بندے تھے جی، بڑے مالدار تھے، بڑی شان و شوکت والے تھے۔ کہنے لگے اگر اللہ نے ایک پیغمبر بنانا تھا تو پھر ان میں سے کسی کو کیوں نہیں بنایا جی، اتنے ظالم تھے۔ لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے، یہ نبوت وہ بھی چیز ہے جی، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ نبوت کے لیے اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، اللہ نبوت کے لیے چنتا ہے جی، نیک کاموں کے لیے اللہ چنتا ہے۔ حافظ قرآن اللہ اسی کو بناتا ہے جس کو اللہ چنتا ہے جی، جس کے دل کے اندر شفافیت ہوتی ہے جی، ورنہ بندہ اگر حافظ بن بھی جائے اللہ اس سے وہ قرآن والی دولت نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ بات ہوتی ہے۔ اللہ اپنے دین کے لیے بندے کو چنتا ہے۔ آپ مسجد کے اندر آئے ہو، نماز پڑھی ہے، آپ کا کمال نہیں ہے، آپ کے والد کا کمال نہیں ہے، آپ کے اساتذہ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو چنے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ آئے ہو مسجد کے اندر آ کر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یہ اللہ نے آپ کو چنے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور ہم اقدام کریں گے إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اس چیز کی طرف جو انہوں نے کی ہے، مِنْ عَمَلٍ چاہے کوئی بھی عمل ہے، فَجَعَلْنَاهُ پس ہم کر دیں گے اس کو اعلانیہ طور پر هَبَاءً مَنْثُورًا، غبار اڑی۔ قیامت والے دن مومن بندے کے اعمال سامنے ہوں گے، مومن بندہ دیکھ کر خوش ہوگا، کافر بندے کے نیک اعمال۔ آج دیکھو جی مجموعی اعتبار سے، انفرادی نہیں، مجموعی اعتبار سے دیکھو کافر مسلمانوں سے زیادہ اچھے کام کرتے ہیں جی، سڑکیں بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، یونیورسٹیاں بناتے ہیں، مسافر خانے بناتے ہیں، لنگر خانے بناتے ہیں، ہر طرح کا یعنی کہ اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں۔ پاکستان غریب ہو جائے تو مدد بھی بھیجتے ہیں، سیلاب آئے تو مدد بھی بھیجتے ہیں، زلزلے ہوں تو تب بھی مدد بھی بھیجتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کے وہ نیک اعمال جو بھی ہوں گے نا جی کیا ہوگا، فَجَعَلْنَاهُ کر دیں گے ہم ان کو هَبَاءً مَنْثُورًا، غبار اڑی، ٹھیک ہے، ہوا چلتی ہے نا جی، جو چھوٹے موٹے تنکے ہوتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافروں کے نیک عمل دن قیامت کے ایسے اڑ جائیں گے۔ اور آپ نے سنا ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں، عمل تبھی قبول ہوگا جب اس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں گی۔ نمبر 1 بندے کے اندر ایمان ہو جی، اگر مومن ہے۔ نمبر 2 اس عمل کے اوپر اخلاص ہو جی، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو جی، ٹھیک ہے۔
بندے کی خوشامد نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نمبر 3 جو عمل کیا جا رہا ہے جی، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہے، اس کے اوپر اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مہر لگی ہو۔ یہ کام جو کیا ہے یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اگر یہ 3 شرطیں آپ کے کسی بھی عمل کے اندر پائی جاتی ہیں تو عند اللہ آپ کا وہ عمل ہر حال میں قبول ہوگا۔ لیکن اگر ایک شرط نہیں پائی جاتی، کام تو بڑا اچھا کیا ہے، بندے آپ مومن بھی ہو اور آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر بھی کیا ہے جی، اللہ راضی ہو جائے، لیکن وہ عمل سنت نہیں ہے، وہ بدعت ہے، آپ کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا اصحاب الجنت، جنت والے یومئذ اس دن خیرن بہتر ہوں گے مستقرن قیامگاہ کے اعتبار سے، واحسن مقیلا اور دوپہر کے آرام گاہ کے اعتبار سے۔ دوپہر کے قیلولے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من دأب الصالحین قیلولہ، نیکوکار لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے دوپہر کے وقت وہ قیلولہ کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ فی نفسی وہ سونا وہ افضل ہو گیا، نہیں، یہ دوپہر کے وقت جو قیلولہ ہوتا ہے نا جی، زوال کے وقت اگر یہ کیا جائے تو بندہ تہجد کی نماز کے لیے آسانی سے اٹھ سکتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بندے سے نہیں ہوتا تو کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آپ کو ایک میں نے بتایا تھا، اگر کسی بندے کے اوپر جادو کا خطرہ ہو یا کسی بندے کو ڈر ہو کہ فلانا بندہ مجھ پر تویز کرتا ہے، تو میں نے آپ کو وہاں پر ایک وظیفہ یہ بھی بتایا تھا، دوپہر کے وقت سو جایا کرو۔ اس دن اگر کسی بندے نے آپ پر کوئی جادو دھاگا تویز کیا ہوگا نا، آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ ساتھ میں مسواک استعمال کیا کرو۔ 2 مختصر نسخے ہیں جی، نہ کسی مولوی کے پاس جاؤ، نہ اس کو پیسے دو، تو نہ کسی اور کے پاس، یہ 2 عمل کرو۔ جیب میں مسواک رکھو، دوپہر کے وقت قیلولہ کرو، انشاءاللہ کبھی آپ پر جادو تویز اثر نہیں کرے گا جی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، جس دن پھٹ جائے گا آسمان، بالغمام بادلوں کے ذریعے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اتارا جائے گا فرشتوں کو تنزیلا، اس بادلوں کے ذریعے جی۔ آسمان پھٹے گا، آسمان کے ساتھ بادل لگے ہوں گے جی، ٹھیک ہے، ساتھ ہوں گے جی، جس طرح بارش برستی ہے اس طرح فرشتوں کا اوپر سے نزول ہوگا، وہاں پر فرشتے سارے نظر آئیں گے۔ الملک یومئذ الحق، اس دن سچی بادشاہت الحق للرحمن، رحمان کے لیے ہوگی۔ آج دنیا میں ہم کہتے ہیں نا جی ہماری وزارت، ہماری صدارت، ہماری کرسی، ہماری کوٹھی، ہمارا کار، ہماری بنگلہ اور ہماری نوکری، ہمارا برادری وغیرہ وغیرہ جی، ٹھیک ہے۔ وہاں پر اللہ جب محشر کا میدان ہوگا، عدالت قائم ہوگی، اللہ رب العزت فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ اے لوگو آج کے دن کس کی بادشاہت ہے۔ اللہ پھر خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن صرف اللہ کی بادشاہت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جان ہماری ہے جی، ٹھیک ہے، کبھی بھی کسی وقت بھی ہمارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، دھوکہ دے سکتی ہے، اور یہ جان بھی امانت ہے۔ بندے کو سوچنا چاہیے ابھی زندگی یہ ہے، 1 سیکنڈ کے بعد، 1 منٹ کے بعد جب مسجد سے باہر نکلیں پتہ نہیں ہوگی یہ نہیں، پھر بندے کو تکبر کس بات کا، غرور کس بات کا۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں پر بادشاہت ہمیشہ سچی بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا، اور ہوگا وہ دن عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے اوپر عَسِيرًا، بڑا سخت، مومنوں کے لیے بڑا آسان، کافروں کے لیے بڑا سخت، بڑا سخت دن ہوگا جی، بالکل سر کے اوپر سورج ہوگا، ہر بندہ پسینے کے اندر شرابور ہوگا، جس کے جتنے بد اعمال ہوں گے جی، ٹھیک ہے، وہ ان بد اعمالیوں کی سزا محشر کے میدان میں بھی محسوس کرے گا۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا گردن تک۔ دنیا میں پسینہ بندے کو گرمی آتی ہے اوپر سے نیچے جاتا ہے، لیکن محشر کے میدان میں نیچے سے اوپر جائے گا جی، بندے کو ایسے پھانسی لگتی جائے گی۔ اور مومن بندے کے لیے وہ لمحہ کیا ہوگا جی، بڑا آسانیوں والا ہوگا۔ آگے جا کر پل صراط ہوگا، مومن بندہ بجلی کی رفتار سے بھی تیز پل صراط کو پار کر لے گا، کافر وہاں سے نیچے گریں گے۔ فرمایا وہ دن بڑا سخت ہوگا کافروں کے لیے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، جس دن ظالم کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو دانتوں کے ذریعے، عَلَىٰ يَدَيْهِ، یقول کہے گا یا لیتنی، ہے افسوس، کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں پیغمبر کے ساتھ دین کا راستہ بنا لیتا۔ شان نزول سنو جی، ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ وہ بندہ تھا جس نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر رسی پھندا ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دینے کی کوشش کی۔ یہ وہ بندہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اوجری لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھی تھی، ٹھیک ہے۔
پہلی مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جان چھڑائی تھی، دوسری مرتبہ مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوجری کو اٹھایا تھا۔ یہ عقبہ بن ابی معیط تھا، اور یہ بڑا منہ پھٹ انسان تھا، بڑا بد اخلاق انسان تھا۔ لیکن ایک مرتبہ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو بندہ ہے نا جی، جو باتیں بھی کرتا ہے سچ ثابت ہوتی ہیں، ہمیشہ اخلاق اس کے اچھے ہیں، جو کام کرتا ہے اچھے کرتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کا دل مائل ہو گیا اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، یہ مسلمان ہوا۔ اس کا دوسرا دوست تھا جی امیہ بن خلف، یہ بڑا منافق، بڑا کافر قسم کا انسان تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ اوئے میرا دوست عقبہ بن ابی معیط یہ کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ فوراً اس کے پاس آیا، کہا کیا ہو گیا؟ پتہ چلا کہ تو صحابی ہو گیا۔ اس زمانے میں اہل حق کو صحابی کہتے تھے، آج کے زمانے میں بھابی کہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو کہنے لگا پتہ چلا کہ تو صحابی ہو گیا۔ کہا یار ہاں، بندہ بڑا اچھا تھا، اس کے اخلاق، اس کا اطوار، اس کی گفتگو وغیرہ وغیرہ پسند آئی، تو میں جا کر اس کے ہاتھ پر اسلام لے آیا۔ کہنے لگا بات سن، پارٹی کو چھوڑ رہے، دوست جا رہے ہیں، اپنے دھڑلے کو چھوڑ رہے، یہ بات تو نہیں۔ خیر جیسے کیسے بھی اس نے اپنی باتوں پہ بہلایا پھسلایا، تو یہ دوبارہ واپس پلٹ کر کیا ہو گئی، کافر ہو گئی۔ تو اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ کافر عقبہ بن ابی معیط دن قیامت کے جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا نا جی، جب اس کے بارے میں حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینکاؤ، تو اس وقت کہے گا یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے ساتھ دوستی لگانی ہو نا، اپنے دوست کی سوسائٹی کو دیکھو، آپ کے دوست کے جو دوست ہیں نا ان کی جو محفل ہے، آپ کے اپنے دوست کے دوستوں کو دیکھو، آیا اس کے جو دوست ہیں وہ نیکوکار ہیں یا ویسے ہی فاسق فاجر ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے دوست نیکوکار ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ بھی کیا ہے جی، نیکوکار ہے۔ لیکن اگر اس کے دوست، اس کی سوسائٹی اٹھنا بیٹھنا بدکار لوگوں کے ساتھ ہے اور فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ ہے، تو وہ بندہ بھی فاسق فاجر ہوگا، اس کے ساتھ دوستی جاری مت لگاؤ۔ فارسی کا مقولہ ہے نا جی، سانپ کا بچہ بھی کیا ہوتا ہے جی، سانپ ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ جیسی محفل ہوگی دوست بھی ایسا ہی ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوست ہی بندے کو خراب کرتے ہیں۔ اور سپیرے کہتے ہیں نا جی، سانپوں کی پتہ نہیں 32,000 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سانپوں کی کتنی قسمیں؟ 32,000 قسمیں۔ کچھ سانپ وہ ہیں جو بندے کو ڈستے ہیں نا، بندہ آنن فانن کہتے ہیں نا کہ وہ پتہ نہیں سانس لینے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، بندہ گر جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ کچھ سانپ ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو ڈس بھی لیں بندہ نہیں مرتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ کچھ سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بندے کو دیکھیں اور بندہ ان کو دیکھے نا جی، بندے کی بینائی چلی جاتی ہے، اور حاملہ عورت اگر اس کو دیکھے تو اس کا حمل گر جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی زہر اتنی سخت ہوتی ہے۔ تو یہی ہے جی، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں نا جی جو بندے کو ڈستے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو ڈس دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں بندے کا ایمان خراب کر جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ فرمایا اس وقت بندہ گمان کرے گا، خیال کرے گا، کاش لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی، تحقیق اس نے مجھے گمراہ کیا، ذکر سے، قرآن سے، توحید سے، بعد از جانی، بعد اس کے کہ آ چکی تھی نصیحت میرے پاس۔ دیکھو آپ کے بھی اگر دوست جا رہے ہو نا جی، جو نہ نماز پڑھتے ہوں، جو نہ دین کی بات سنتے ہوں، آپ ان کے پاس بیٹھو نا جی، کہیں گے خیر ہو یار بہت بڑا ٹائم ہے، آج نہ بنی یار، ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، یہ ایسے گمراہ کرتے ہیں۔ بندہ وہاں پر کہے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے جی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں دنیا میں فلاں کو دوست نہ بناتا جی، ٹھیک ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس میرے دوست نے مجھے گمراہ کیا تھا، دین سے دور رکھا تھا، مسجد کو نہیں آنے دیتا تھا۔ وکان الشیطان، اور ہے شیطان، للانسان، انسان کے لیے، خذولا، رسوا کرنے والا۔ یہ ایسے دوستوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جی، شیطان کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ جی۔ ایک ہیلا آزماتا ہے جی، دوست پھنس گیا تو ٹھیک ہے، نہیں پھنسا تو دوسرا تیسرا کہتا ہے بے او یار فلانا کام کرنے ہیں، تو ایک بات نہیں تو دوسری بات کرتے کرتے بندہ نماز سے بھی رہ جاتا ہے، پھر درس سے بھی رہ جاتا ہے، نیکی کے کاموں سے بندہ رہ جاتا ہے، پھر نماز پھر بندہ دیر کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر کرتا کرتے ایک زمانہ ایسا آتا ہے پھر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، پھر وہ بندے کی محفلیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں، پھر وہ محفل کے اندر ٹی وی لگی ہوتی ہے، پھر ٹی وی دیکھنے لگ جاتا ہے، پھر ٹی وی سے پھر خبروں سے، پھر فلموں سے، پھر بندے جاتے جاتے وہ گمراہی کے دہانے پر چلا جاتا ہے جی۔ اللہ ایسے دوستوں سے بھی بچائے جی۔